ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله عنه، جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال 200 سال 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور وہ اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر، کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے زکوٰۃ نہیں کرے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ، ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پر ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے پڑھے ہوئوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں گے۔ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات برہمن ہے، جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے۔ اگر ہندو تیاگی ہے، مسلمان بھی تیاگی ہے۔ اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے۔ لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا، ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے،
مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں کہتا، ہمیشہ گھس بیٹھیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے، جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ مگر خدا کی قدرت ہے، جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا اس کے اوپر۔ الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی۔ مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی اس سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا اس کے اوپر، قبول نہیں کیا۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی اگلتا تھا۔ دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951 کی، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں، سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا۔ اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان کی بمباری ہو رہی تھی، بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر۔ اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے۔ آسام میں 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے۔ یہ قانون بنا دیا، قانون بن گیا۔ اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں اتری، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ ارے بابا، کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہیں، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہیں، ہم نہیں جانتے کچھ۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی روز تقریر وہاں کرتے تھے۔ 71 نہیں 51 بنے گا، 71 نہیں 51۔ کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو۔ آسام میں جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سن 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا۔ وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے اگلی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے
ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں لڑا تھا. جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں جگہ ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے. اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا. اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ تھی. وہاں کی فرقہ پرست طاقت کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. تنہا جمعیت علماء تھی. ہم گئے سپریم کورٹ میں، اور جو بڑے سے بڑا وکیل جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لیتا تھا، اور اتفاق سے جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی ہی کا تھا سپریم کورٹ کا. مجھے تو بہت خطرہ تھا ان کا ہوگا کیا. 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ، یہ کہاں جا کے بھیک مانگیں گے؟ نہ کوئی مکان خرید سکتے ہیں، نہ جائیداد خرید سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا. 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق انہیں مل گیا. ایک چیز ہے، جمعیت علماء ہندو مسلم کی بات نہیں کرتی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. جمعیت ہم علماء یہ ہند کہتے ہیں مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ. جمعیت علماء ہند، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے لیے کام کرتے ہیں. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریک آئی، ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے، لیکن 95% مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں. سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی. تحریک چلتی رہی. ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے، آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیں. وہ ماں باپ کہاں جائیں گے بوڑھے؟ اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ بھئی آپ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیے. یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مقدمہ لڑے گا. آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب کون مائی کا لال ہے، ذرا گھر کا توڑ کے تو دکھلائے.